أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے جان اور مال کے بدلے میں جنت کا سودا کیا ہے. وہ اللہ کے راستے میں لڑائی کرتے ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. تورات اور انجیل میں لکھا ہے اور قرآن میں لکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدے کا وفادار کون ہو سکتا ہے؟ تو پھر تم خوش ہو جاؤ اس سودے پر جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، اور یہ تمہاری بہت بڑی کامیابی ہے. محترم بھائیوں اور بہنوں، انسان جب سے پیدا ہوا ہے یہ ایک لمبے سفر کے لیے پیدا ہوا ہے. چند مہینے یہ اپنی ماں کے پاس گزارتا ہے، پھر چند سال یہ اس جہان میں گزارتا ہے، پھر روٹین میں چند ہزار سال یہ قبر میں گزارتا ہے، اور پھر 50,000 سال یہ محشر میں گزارے گا، اور اس کے بعد پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. لابثین فیہا احقابا، اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. جنت والے جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ان کو نکالا نہیں جائے گا. اور جہنم والے، توحید والے نکال لیے جائیں گے، باقی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. اس انسان کا غیر متناہی اور لمبا سفر ہے، جس میں سے بہت تھوڑی نسبت بنتی ہے اس مدت کی جو آپ یہاں گزارتے ہیں. اس مدت میں آپ کو کچھ چیزیں عنایت کی جاتی ہیں کہ ان کو برے کام لاتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرو. جان دے دی، مال دے دیا، اولاد دے دی، فہم و فراست دے دی، چہرے کی وجاہت دے دی، واقفیت دے دی، جان دے دی اور موت دے دی، زندگی اور موت کی اس کو دی. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو استعمال کر کے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، ان صلاتی، میری عبادات، و نسکی، مالی عبادات، و محیای و مماتی، میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین لا شریک لہ، اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو کہا میری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے، میری موت بھی اللہ کے لیے ہے. روٹین میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت تو زندگی کی انتہا کا نام ہے، وہ تو آنی ہی آنی ہے.
موت سے پہلے پہلے جو کر سکتے ہو کر لو۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہو اور صرف موت کی نیکی ایک طرف ہو تو بسا اوقات موت کی نیکی ساری زندگی کے سجدوں، ساری زندگی کے قیام، ساری زندگی کے عبادات، ساری زندگی کے روزے، والدین کی خدمت، پائی پیسہ لٹا دینا، جتنے بھی عبادات ہیں اور سب پر حاوی ہو جایا کرتی ہے، جیسا کہ انشاءاللہ میں آج عرض کروں گا۔ 60 سال کی نیکیاں ایک طرف اور اس سیکنڈ اور منٹ کی نیکی جو اللہ کے راستے میں روح نکلنے کے وقت پر ہوا تھا ایک طرف ہو جاتی ہے، اور پھر بھی وہ اس کی کوئی اس سے نسبت نہیں رہتی، کوئی تناسب نہیں بنتا کہ جو نیکی اس لحظہ میں ملتی ہے اور جو نیکی 7 سال میں ملتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ راستہ سارے کا سارا راستہ ہی اللہ تعالیٰ کی برکات کا راستہ ہے۔ مجھے کوئی عبادت ایسی نظر نہیں آتی، میں تو ایک طالب علم ہوں، صاحب شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ ہی بتا دیں کہ کوئی عبادت ایسی ہو جو جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں ہو، فرمایا لا اجد، مجھ پر نازل ہونے والی شریعت میں ایسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ گھر سے قدم باہر رکھا، نیکیوں کا میٹر چل گیا، اب یہ سو رہا ہے وہ چل رہا ہے، یہ پیشاب کر رہا ہے وہ چل رہا ہے، یہ روٹی کھا رہا ہے وہ چل رہا ہے، سواری پر سوار ہوا، اس کی الگ نیکیاں، تھکاوٹ ہو گئی اس کی الگ نیکیاں، بھوک لگ گئی، پیاس لگ گئی، وادی کراس کر لی، پیدل چلنے لگ گیا، ہر قدم پر نیکیاں۔ ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، ان کو بھوک لگے، پیاس لگے، تھکاوٹ ہو، ولا یطؤون وادیا، کوئی وادی کراس کرے، ولا یطؤون موضعا یغیظ الکفار، کوئی پیدل ہی چلتے ہو، قدم اٹھائیں جس سے کافر پریشان ہو، الا کتب لهم به عمل صالح، مگر اللہ تعالیٰ ان سب کاموں کا اس کو اجر دیتا ہے، اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے۔ کسی نے پوچھا کوئی برابر کا کوئی ایسا عمل یہ مار کٹائی اس میں نہ ہو، گھر بیٹھے مل جاوے یا کسی دنیا کے کونے خانچے میں ملتی ہونے کی، اللہ اکبر، کہا لا اجد، پھر سوال کرتا ہے اور میں تو مجھے یہ بتا کہ وہ نکلے میدان میں اور تو مسلح پہ کھڑا ہو جائے، ساری رات قیام کرے، سارا دن روزہ رکھے، وہ سال 2 سال 10 سال 14 سال اللہ کے راستے میں رہے اور تو یہ سارا وقت ہمیشہ عشاء سے فجر تک قیام کرتا رہے اور بلا تاخیر اور بغیر انقطاع کے روزے رکھتا رہے، ایسا کر سکتے ہو؟ کہتا یہ تو نہیں ہو سکتا، اور میں پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تو اس کا مقابلہ کرنا۔ کیوں؟ وہ نیکی کرتا ہے تو ڈبل نیکی ہے، وہ سو جاتا ہے تو بھی نیکی ہے۔ وَلَا يَطَعُونَ مَوْضِعًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ، قربان جاؤں قرآن حکیم نے کیسا جملہ بولا ہے، وہ قدم اٹھائے، قدم رکھے، لیکن اس کے قدم سے کافر پریشان ہو، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدم پر نیکی لکھتا ہے جس کے قدم اٹھانے سے کافر پریشان ہو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، ضعیف روایت نہیں ہے۔ غور کرو کس کے قدم سے کافر پریشان ہے۔ ان گلیوں محلوں میں بھی کچھ لوگ چلتے ہیں، ان کے قدم سے کافر پریشان ہے۔ ہاں، اور میدانوں پہاڑوں میں بھی کچھ لوگ چلتے ہیں جن کے قدم سے کافر پریشان ہے۔
وہ ایک بھی ہو تو کافر پریشان ہے، ادھر 45 لاکھ حد پر چلے جائیں تو کافر پریشان نہیں ہوتا، ادھر 3 لاکھ کا مجمع کھڑا ہو جائے تو کافر پریشان نہیں ہوتا، ادھر ایک سنگل آدمی ہے اس سے کافر پریشان ہوتا ہے۔ رب الجلال فرماتے ہیں ان کے ایک ایک قدم پر نیکیاں ہم سب لکھتے ہیں، جب اس کے قدم سے، جب اس کے اقدام سے، جب اس کے اعمال سے، جب اس کے لیل و نہار سے، جب اس کی قلم کی جملت سے، جب اس کی زبان کی حرکت سے کافر پریشان ہوتا ہے۔ پھر ہم اس کے ایک ایک قدم پر نیکیاں لکھتے ہیں۔ او بھائیو، سب آئے ہو، سب کو جانا ہوگا، ہمارے دل کتنی نیکیاں کما کر کے گزر رہے ہیں، اس آدمی کے دن کتنی نیکیاں کما کر کے گزر رہے ہیں جس کے ہر حرکت پہ اللہ نیکیاں بنا رہا ہے، جس کے ہر قدم پر نیکیاں بنائی جا رہی ہیں۔ یہ زندگی ہے۔ ایک آدمی بیٹھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، اس کی ذات سے نہیں اس کے مال سے نیکیاں بن رہی ہیں۔ ایک آدمی اپنی جان کو اللہ کے راستے میں لگا کر نیکیاں بنا رہا ہے، جیسے ہی آرام کرتا ہے نیکیاں رک جاتی ہیں، زبان کہتی سبحان اللہ نیکی بنتی ہے، زبان تھک جاتی ہے نیکی رک جاتی ہے۔ لیکن یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کے لیے ہر وقت نیکیاں بنتی ہیں۔ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْحَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ، اس کا سونا بھی نیکی ہے، اس کا جاگنا بھی نیکی ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ غور کرو، ہر آدمی اپنے مال کا اچھا بدلہ چاہتا ہے۔ منڈی میں لے کر لوگ مال آتے ہیں، ایک 50 روپے ریٹ لگاتا ہے، ایک 60 لگاتا ہے، ایک 80 روپے ریٹ لگاتا ہے۔ پاگل ہی ہوگا جو 80 والے چھوڑ کے 50 والے کو دے۔ ہر آدمی اپنے مال کی اچھی قیمت چاہتا ہے۔ آپ اس جہان میں جان مال اور آپ لے کر آئے ہو، اس جان کی اچھی قیمت کیسے لگ سکتی ہے، اس کا راستہ یہ ہے۔ اس وقت ہم کوئی خاص قیمت نہیں لگا رہے، جو لوگ اس راستے پہ چل نکلتے ہیں ان کی قیمت اچھی لگا کرتی ہے، دنیا والے بھی اس کی قیمت بڑی اچھی لگاتے ہیں۔ کتنے کروڑ، کتنے ارب، سر کی قیمت لگتی ہے، دنیا والے بھی بہت قیمت لگاتے ہیں، رب رحمان بھی اس کی بڑی قیمت لگاتا ہے۔ اور جو اس راستے پر نہیں چلتے، روزانہ گلیاں بازار خون آلود ہے، مکھی مر گئی، بلی مر گئی یا آدم زیادہ مر گیا، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے اپنی قیمت کتنی لگائی ہے؟ یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، ایک ہی بار ملے گی۔ یہ مال، یہ اولاد، جو کچھ تمہیں اس جہاں میں دے کر بھیجا گیا ہے، یہ 2 بار نہیں ملے گی، ایک ہی بار ملی ہے اور برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ ہم نے اس کی قیمت کیا لگائی؟ اگر ہم نے زندگی کی قیمت نہیں لگائی تو اس موت کی قیمت کیا لگائی؟ اور جو اس راستے پر چلتا ہے اس کی زندگی کی قیمت کیا ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے، 10 سال، 12 سال، 14 سال، 20 سال، جتنا اللہ کام لے لے، سارے سال کے سارے مہینے، مہینوں کے سارے ہفتے، ہفتوں کے سارے دن، دنوں کے سارے گھنٹے، گھنٹوں کے سارے منٹ اور سیکنڈ اس کا میٹر نیکیوں کا چل رہا ہے۔ اس سے اچھی زندگی کون گزارے گا؟ اس سے اچھی زندگی کی قیمت کون پائے گا؟ اس راستے پہ چل نکلا۔ وَلَا يَدَعُونَ مَوْضِعًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ، جو کافروں کو پریشان کرنے والا آدمی ہے، اس کے ایک ایک قدم پر ہم نیکیاں بناتے ہیں۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ وہ میدان ہے جس میں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، اس میں مسابقت کی جائے، اس میں میچ کھیلے جائیں، اس میں ٹیمیں مقابلہ کریں۔
یہ وہ میدان ہے جو اللہ